ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وسرل اینیورزم۔ یہ اینیورزم کیا ہوتے ہیں؟ یہ اینیورزم جو ہوتے ہیں، وسرل اینیورزم، یہ خون کی شریان یعنی خون کی نالیوں کے اندر ان کا جو جگہ ہوتی ہے خون کی نالی وہ بڑی ہو جاتی ہے، بلج کر جاتی ہے، جس کی مین وجہ ہوتی ہے اس کی جو خون کی نالی کی جو وال ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر اینیورزم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اینیورزم جو ہے وہ ہماری باڈی کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، یعنی کہ وہ ہیپاٹک آرٹری اینیورزم ہو، وہ اسپلینک آرٹری اینیورزم ہو، وہ جیجنل اور کولک آرٹری اینیورزم ہو، وہ پینکریاٹک ڈوڈینل آرٹری اینیورزم ہو، یہ تمام اینیورزم جو ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب اگر سائز جو ہے وہ 6 ملی میٹر کا ہے اور وہ بڑھ کے 3 سینٹی میٹر یا 3 سے اوپر سینٹی میٹر سے اوپر بڑھ جائے تو وہ ان کے اندر چانسز ہوتی ہیں کہ وہ رپچر ہو جائے، اور ایک دفعہ اگر وہ رپچر ہو جائے تو پھر پیشنٹ جو ہوتا ہے اگر اس کو صحیح ٹائم پہ مینیج نہیں کر پاتے تو پیشنٹ جو ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ تو وسرل اینیورزم جو ہوتی ہے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس کی بہت سارے کازز ہوتی ہیں وسرل اینیورزم کی۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے جو کولیجن کی جو کمی ہوتی ہے ان کی ویسل وال کے اندر، کچھ جینیٹک ایشو ہوتے ہیں، کچھ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ تمام پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو جن میں یہ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر وسرل اینیورزم ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وسرل اینیورزم جو ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس لوکیشن کے اندر ہے باڈی کے اندر، اور وہ خواتین جو چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پریگنیسی کے لیے پلان کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ان کا اینیورزم جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر ہے یا 2 سے اوپر ہے تو ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پریگنیسی کو وہ اڈاپٹ کرتی ہیں تو اس میں پریگنیسی کے اندر ہارمونس کی وجہ سے ان کے اینیورزم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور ایک دفعہ اگر بڑھ جائے اینیورزم تو ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ رپچر کر جائے، اور ایک دفعہ رپچر کر جائے تو اس کے پیشنٹ کی لائف جو ہوتی ہے وہ رسکی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام اینیورزم جو ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس لوکیشن پہ ہیں، تو 2 to 3 سینٹی میٹر ہیں یا مور دین 3 سینٹی میٹر ہیں، تو ان تمام اینیورزمس کو جو ہے وہ مینیج ہونا چاہیے، اور ان کے جو مینجمنٹ کا جو آج کل کے زمانے کے اندر جدید دور کے اندر جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اینڈوویسکولر ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وداؤٹ سرجری اینجیوگرافی کے ذریعے خون کی نالی کے ذریعے جا کے اور ان کی جو ہے کوائلنگ کر دی جائے یا ان کی گلو ایمبولائزیشن کر کے اس اینیورزم کو مینیج کیا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ تمام پیشنٹ جو سمپٹومیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو پین ہوتا ہے اینیورزم کی وجہ سے، ان کو مینجمنٹ کی جا سکتی ہے وداؤٹ سرجری، اور پیشنٹ کی لائف کو بچایا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی یہ رپچر کر جائے، ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ جو ہے مر جائے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اینیورزم کی ایک اور ورائٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوڈو اینیورزم۔ سوڈو اینیورزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی میڈیکل انجری میں یا پیشنٹ کو ٹراما ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی وال جو ہوتی ہے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے، جس کے اندر خون کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے ہجوم بن جاتا ہے، اینیورزم بن جاتا ہے، اور سوڈو اینیورزم جو ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے اس کے رسک فیکٹر جو ہوتے ہیں رپچر ہونے کے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر سرجری سے بچنا ہو تو سوڈو اینیورزم جو ہوتی ہے اس کی بھی جو ہے اینڈوویسکولر یعنی وداؤٹ سرجری جو ہے اس کی کوائلنگ ہوتی ہے، جس سے پیشنٹ کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ ایک لرننگ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو اینیورزم ہے، وسرل اینیورزم ہے، اس کی جو ہے اس کا ورک اپ ہونا چاہیے، اور اس کی اگر پیشنٹ سمپٹومیٹک ہے تو اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے سوڈو اینیورزم سے یا وسرل اینیورزم سے، تو ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔